میرا سسر روز رات کو مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کبھی سونے کا سیٹ گفٹ کرتا تو کبھی سونے کی چین گفٹ کرتا۔ میری بہن کی شادی کا وقت آیا تو میں سسر سے پیسے ادھار لینے چلی گئی۔ تب سسر نے کہا، تم ایک رات اپنی بہن کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اسے بھی سونے کا سیٹ دوں گا۔ میں نے بہن کو بلایا اور رات کو سسر کے کمرے میں چھوڑ آئی، مگر جب صبح بہن کو لینے گئی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرے سسر نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میں دوسرے گاؤں سے بیاہ کر اس گاؤں میں آئی تھی۔ جب میں شادی ہو کر سسرال آئی تو میرے لیے سسرال کا ماحول کافی مختلف تھا۔ میں نے اپنے مائکے میں اپنے والدین کو ہمیشہ دھیمے لہجے میں ہی آپس میں بات کرتے سنا تھا۔ ہمارے والدین ہم بچوں سے نرمی سے ہی بات کرتے تھے، مگر میرے سسر کی رعب دار آواز سن کر میرا دل ہی دہل سا گیا تھا۔ میں چند ہی دن میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ نارمل بات کرتے تھے، لیکن لگتا ایسے تھا جیسے ڈانٹ رہے ہوں۔ میرے شوہر اور ساس دونوں ہی سسر سے ڈرتے تھے۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوتے، سب سے پہلے نوکروں پر برسنے لگتے۔ لاؤنج میں آتے تو فوراً سے میری ساس ٹی وی بند کر دیتی۔ پورے لاؤنج میں سناٹا سا چھا جاتا تھا۔ پہل تو میں سسر سے بے حد گھبرائی سی رہتی تھی۔ اکثر ان کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ جاتے تھے۔ جب سسر کی نظر میرے کانپتے ہاتھوں اور بدحواس چہرے پر پڑتی تو وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگتے، پھر چائے کا کپ پکڑ کر پینے لگتے۔ جب تک میرے سسر گھر پر رہتے، ہم سب خواتین کی جان سولی پر لٹکی رہتی تھی، کیونکہ وہ غصے کے بہت تیز تھے۔ میرے سسر ان کے اکلوتے بیٹے تھے، اور جہاں میں بیاہ کر آئی تھی وہاں یہ رواج تھا کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں لازمی کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے شادی سے پہلے ہی معلوم تھی۔ میں نوابوں کے خاندان میں بیاہ کر آئی تھی۔ یہاں دولت کی ریل پیل عام تھی۔ دوسری شادی ان کے لیے کوئی مشکل امر تو تھا نہیں، لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر ہی میرا دیوانہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے شادی کے بعد مجھ سے پہلی خواہش پوچھی تھی، تو میں نے کہہ دیا کہ میرے سر پر سوتن کبھی مت لانا۔ میرے شوہر نے مسکراتے ہوئے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا تھا، اس لیے میں مطمئن تھی کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ میرے لیے کچھ باتیں ناقابل برداشت سی تھیں۔ میرا شوہر ایک نواب کا بیٹا تھا اور ان کا بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن ہم ان کے مقابلے بھی کچھ نہ تھے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور میں اس گاؤں کی بھی نہیں تھی، بس اس گاؤں میں اپنی ایک سہیلی کی شادی میں آئی تھی۔ وہیں پہلی بار میرے سسر کی نظر مجھ پر پڑی تھی اور انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ یہ سن کر میرے ماں باپ کو بھی حیرت ہوئی تھی کہ ایک نواب کیسے غریب کی بچی کو اپنے گھر کی عزت بنانا ہے، لیکن بہرحال میرے والد نے انکار نہیں کیا تھا۔ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی، کیونکہ میرے سسر نے بنا جہیز کے مجھے مانگا تھا، بلکہ میرے والد کو ایک مربع زمین بھی دی تھی۔ میرے والد بہت خوش تھے۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر میں بے یقین سی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، میں ایک غریب کسان کی بیٹی اتنے بڑے نواب کی بہو بن جاؤں گی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں بہت زیادہ حسین تھی۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ یہ سب باتیں میرے لیے ناقابل یقین سی تھیں، کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہی نہیں تھا۔ آس پاس کے کئی گاؤں میں نے دیکھا تھا، اور میرے اپنے بھی گاؤں میں یہی تھا کہ گاؤں کے جاگیردار اور چودھری ہم جیسی لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ بناتے تھے، لیکن شادی کبھی نہیں کرتے تھے۔ اگر مجبوراً انہیں یہ کام کرنا پڑتا تو وہ ہم جیسی غریب لڑکیوں کو کسی ملازمہ سے کم نہیں سمجھتے تھے، لیکن مجھے پوری عزت اور بہو کا درجہ دیا گیا تھا۔ مجھے حیرت بھی بہت تھی۔ میں جب بھی یہ بات سوچتی مجھے کوئی بھی جواب نہیں ملتا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنی خوش قسمتی سمجھ کر دل سے قبول کر لیا تھا۔ میں نے سوچا دنیا میں اچھے انسان بھی تو ہوتے ہیں، ہر گاؤں کا جاگیردار برا نہیں ہوتا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کون سی سازش میرے خلاف کی جا رہی ہے۔ میں کس مقصد کے تحت اس محل میں لائی گئی تھی۔ یہ لوگ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، اس بات کا علم مجھے حقیقت جان کر ہوا تھا، اور وہ حقیقت میرے لیے بہت اذیت ناک تھی، جس نے میری زندگی بھر کا سکون چین مجھ سے چھین لیا تھا۔ میری ساس بہت خوش مزاج تھی، لیکن سسر سے بہت ڈرتی تھی۔
یہاں تک کہ میرے شوہر بھی سسر کے غصے کے سامنے نظریں جھکائے کھڑے رہتے تھے، کیونکہ میرا شوہر اکیلا وارث تھا۔ اس لیے میرے سسر کے سامنے ہر معاملے میں پیش رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ میرے سسر کی بہت ہی عزت کرتے تھے۔ پنچایت میں ان کے فیصلے کی بہت اہمیت تھی۔ ایک بار ایسا عجیب واقعہ میرے سامنے پیش آیا کہ میری عقل دنگ رہ گئی۔ میرے سسر کسی پنچایت میں گئے تھے اور جب واپس لوٹے تو ان کے ساتھ ایک 20 سالہ لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر میں کچھ حیران ہوئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی لڑکی کو اپنے سسر کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی سادہ لباس میں تھی اور وہ دبی دبی سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ لڑکی اپنے حلیے میں عام سی غریب سی لڑکی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید میرے سسر نے اسے ملازمت کے لیے رکھا ہے، لیکن جب میرے سسر نے کہا کہ میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، تب میرے ساتھ میری ساس کے ہوش بھی اڑ گئے تھے۔ میری ساس ایک دم سے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ میرے سسر کی عمر 65 برس تھی اور وہ لڑکی 20 سال کی تھی۔ برا تو ہم سب کو لگا تھا، لیکن میرے سسر کے آگے کوئی بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میرے سسر نے اس لڑکی کو اپنے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے ان کے کمرے میں چلی گئیں۔ پھر میرے سسر ملازمہ سے کہنے لگے کہ اس لڑکی کو اچھا سا تیار کر دو۔ یہ کہہ کر میرے سسر وہاں سے چلے گئے۔ یہ سن کر میری نظر اپنی ساس کی طرف اٹھی۔ وہ ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھیں۔ عورت عمر کے کسی بھی حصے میں ہو لیکن سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ میری ساس روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے گئی تھی۔ بہت دیر تک میں اپنی ساس کو تسلیاں دیتی رہی۔ عجیب بات یہ تھی کہ میرے سسر کے ساتھ وہ لڑکی صبح جب کمرے سے باہر آئی تو قیمتی لباس اور سونے کے زیورات پہنے ہوئے وہ بہت خوش تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیرت میں ڈوبی تھی کہ یہ کیسی لڑکی جو اپنے باپ سے بھی بڑی عمر کے شخص کے ساتھ اتنی خوش ہے۔ وہ لڑکی روز نئے فینسی لباس پہنتی، تیار ہوتی اور میرے سسر کے ساتھ گھومنے چلی جاتی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر سوچتی کہ کیسی کم عقل لڑکی ہے۔ ایک عمر رسیدہ شخص کے ساتھ بھی بڑی خوش باش نظر آ رہی ہے۔ شاید وہ لڑکی دولت کی لالچی تھی، اس لیے دولت، نئے کپڑے اور زیورات دیکھ کر پھسل گئی تھی۔ لالچی تو میں بھی تھی، لیکن رشتہ جوڑ کا ہی اچھا لگتا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں بھی ایک دن اسی جال میں پھنس کر رہ جاؤں گی۔ ایک دن میں اس لڑکی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر سلام کرنے لگی۔ میں نے کہا، اب تو تم بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ جب تم اس گھر میں آئی تھی تب تو بڑی پریشان حال تھی، رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں، اس وقت مجھے لگا کہ میں اپنے باپ کا لیا گیا قرض اپنی جوانی اور ظلم و زیادتی سے ادا کروں گی، لیکن یہ بابا جی تو بڑے اچھے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، بس اچھے لباس لا کر دیتے ہیں، زیور دیتے ہیں، مجھ سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اور پتہ ہے بدلے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ مجھے تو انہوں نے آج تک چھوا تک نہیں ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین سی تھی۔ میں یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے سسر نکاح کے بعد اس لڑکی سے اپنا حق وصول نہ کریں؟ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، بابا جی کی عمر بھی تو دیکھو، شاید اس قابل ہی نہ ہو۔ یہ کہہ کر بے نیازی سے تیار ہونے لگی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں ہی 20 سال کی تھی، مگر باتوں میں بڑی چلاک ہوشیار تھی۔ کیسے میرے رعب دار سخت مزاج سسر کو اس نے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ لیکن ایک بات اور میرے ذہن میں گھومنے لگی کہ اگر میرے سسر اس قابل نہیں ہیں تو یہ لڑکی کب تک اپنے جذبات باندھ سکتی ہے؟ شوہر کی سنگت کی خواہش اور کوئی بھی عورت اپنے فطری جذبوں پر بند نہیں باندھ سکتی۔ میرے ذہن میں آنے والے دوسرے خیالات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس حویلی میں میرے سسر کے علاوہ تو میرا شوہر ہی تھا۔ کہیں یہ لڑکی کسی دن بے قابو ہو کر میرے شوہر کے ساتھ، اس سوچ نے میری جان نکال لی تھی۔ جب باپ اس عمر میں یہ قدم اٹھا سکتا ہے تو میرا شوہر یہ سب کیوں نہیں کر سکتا؟ اب میں اپنے شوہر پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی۔ ایک بار میری رات دیر سے آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے برابر میں نہ تھا، بلکہ کمرے میں ہی نہیں تھا۔ میں جھٹ سے اپنے بستر سے اٹھی تھی اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔
مجھے دبی دبی سرگوشیوں کی آوازیں میرے سسر کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ یہ لوگ اب تک جاگ رہے تھے، لیکن دوسرا خیال جب میرے دماغ سے گزرا تب میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی میرے سسر کو نیند کی گولی کھلا کر سلا دیتی ہو اور خود میرے شوہر کے ساتھ وقت گزارتی ہو۔ اس سوچ نے تو میرے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی سسر کے کمرے کے پاس پہنچ گئی۔ کمرے کے باہر ایک ہی کھڑکی تھی۔ میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی کہ شاید کھل جائے اور میں دیکھ سکوں کہ وہ لڑکی کس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہے۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی تھوڑی سی کھولی کہ کسی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ میں لڑکھڑا سی گئی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا شوہر وسیم مجھے غصے سے گھور رہے تھے۔ میرا بازو پکڑے ہوئے مجھے کمرے میں لے گئے۔ کہنے لگے، تم نے شرم غیرت بیچ کھائی ہے کیا، جو تم رات کے اس پہر ابا جی کے کمرے میں جھانک رہی ہو؟ وہ مجھ سے غصے سے پوچھ رہے تھے۔ کیا جواب دیتی کہ میں انہیں ہی دیکھنے کے لیے کمرے میں جھانک رہی تھی؟ میں نے سچ بتانے سے گریز ہی کیا تھا اور جھوٹا بہانہ کیا۔ مجھے اس وقت کچھ سوجھ نہیں رہا تھا، اس لیے میں چپ رہی۔ وسیم نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا۔ میری حرکت ہی کچھ ایسی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس میں میرا اتنا قصور تھا، کیونکہ ہر عورت اپنے شوہر کے معاملے میں پریشان ضرور ہوتی ہے۔ لیکن پھر جب میرے سسر اس عمر میں یہ کام کر سکتے تھے تو شوہر تو نوجوان تھا۔ لیکن کچھ دن بعد جو کچھ ہمارے گھر میں ہوا، ہم سب دنگ رہ گئے تھے۔ میرے سسر نے اس لڑکی کو 20 دن بعد ہی طلاق دے دی اور بدلے میں اسے بہت سا زیور اور نقدی بھی دی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اس بات کا ذرا بھی افسوس ہے۔ وہ خوش لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کوئی بھی جوان لڑکی بنا محبت کے عمر رسیدہ شخص سے صرف پیسوں کے لیے ہی شادی کر سکتی ہے یا مجبوری میں۔ اس لڑکی کو تو اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ پھر اس کی عزت بھی سلامت تھی۔ دوسرا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب میرے سسر بامشکل 2 ہفتے گزرنے کے بعد ہی ایک اور لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے۔ وہ بھی کم عمر کی ہی تھی، وہ بھی پیسے کے تناظر میں ہی آئی تھی۔ اس کے ساتھ میرے سسر کا رویہ ویسا ہی تھا، اسے بھی میرے سسر نے چھوا تک نہیں تھا اور اس پر بھی پیسے خرچ کر رہے تھے۔ ہر چیز کے مالک میرے سسر تھے، اس لیے میرے شوہر کو بس مناسب خرچہ ملتا تھا۔ میں حویلی کی بہو ہونے کے باوجود عیاشی کی زندگی نہیں گزار رہی تھی جیسے عیش وہ لڑکیاں کر رہی تھیں۔ مجھے تو یہ شک ہونے لگا تھا کہ میرا سسر اس عمر میں سٹیا گیا ہے، بچوں کو دینے کی بجائے اپنا پیسہ ان لڑکیوں پر لٹا رہا ہے۔ اس لڑکی کو بھی طلاق دے چکے تھے، اسے بھی خوب زیور اور پیسہ دے کر بھیج دیا۔ میرا شوہر بھی یہ سب دیکھ رہا تھا کہ سسر 1 ماہ میں لاکھوں روپے برباد کر چکے تھے۔ اس لیے جب سسر نے تیسری بار بھی یہی حرکت کی تو میرے شوہر بول اٹھے کہ آپ کیوں اس طرح سے اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں؟ میرے سسر کہنے لگے، یہ سب میں نے کمایا ہے، اس لیے تم سوال کا حق نہیں رکھتے، جو چاہوں گا کروں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی چوتھی بیوی کو بھی کمرے میں لے گئے اور میرے شوہر کا خرچہ اور بھی کم کر دیا۔ سب کچھ میرے سسر کے اکاؤنٹ میں تھا۔ ابھی تک ساری جائیداد میرے سسر کے نام تھی، اس لیے میرا شوہر غصہ کر کے بھی خاموش رہ گیا تھا۔ موسم گرما شروع ہوا تو میں نے اپنے شوہر سے کپڑے لانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ابا نے ابھی تک پیسے نہیں دیے، تم خود ان سے مانگ لو۔ میں نے سوچا پتہ نہیں غصہ نہ کر لیں، لیکن جب میں نے اپنے سسر سے کہا تو انہوں نے مجھے 1 لاکھ دے دیے۔ کہنے لگے، اور بھی چاہیے ہو تو مانگ لینا۔ میں تو بے حد خوش ہو گئی تھی۔ میرے سسر تو مجھ پر مہربان تھے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب تو میرے سسر آئے دن مجھ پر عنایتیں کرنے لگے تھے، کبھی پیسے دے دیتے، کبھی سونے کی چین مجھے پکڑا دیتے۔ میں جس ماحول سے آئی تھی، میں نے ساری زندگی تنگی ہی دیکھی تھی، اس لیے مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی ان سب مہربانیوں کی قیمت عورت کس طرح سے چکاتی ہے۔ میں نے وہ سونے کی چین اپنے گلے میں پہن لی۔ میں بہت خوش تھی۔ رات کو جب میرے شوہر آئے تو میں نے انہیں وہ چین دکھائی جو میرے سسر نے دی تھی۔ میرے شوہر یہ دیکھ کر پریشان سے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، ابا سے دور رہا کرو، آئندہ اکیلی ان کے کمرے میں مت جانا۔
مجھے اپنے شوہر کی بات کچھ عجیب سی لگی کہ وہ ان کے والد تھے اور سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جس طرح سے عجیب لہجے میں مجھ سے وسیم نے کہا تھا، میں چپ ہو گئی تھی۔ میرے سسر آج کل بہت خوش تھے۔ مجھے لگا کہ شاید اب وہ اور شادی کر کے کوئی لڑکی لانے والے ہیں۔ اب میں اس بات کو اتنا سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ میرے گھر سے فون آنے لگا۔ میری چھوٹی بہن کا ایک جگہ سے رشتہ آیا تھا۔ میری والدہ مجھے بلا رہی تھیں۔ میں وسیم کے ساتھ مائکے پہنچ گئی۔ چھوٹی بہن 20 سال کی تھی۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا رشتہ بھی بہت اچھی جگہ سے آیا تھا۔ وہ لوگ شادی اب بھی کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے میرے گھر والوں کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں وسیم سے کچھ پیسے ادھار لے کر انہیں دے دوں، لیکن وسیم کے ہاتھ میں تو پہلے ہی کچھ نہ تھا۔ میں نے سوچا آج کل میرے سسر مجھ پر بہت مہربان ہیں، کیوں نہ ان سے پیسے مانگ لوں۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ میں پیسوں کا بندوبست کر لوں گی۔ چھوٹی بہن بہت خوش تھی۔ 2 دن بعد میں حویلی آ گئی تھی۔ میری ساس اب بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ میں نے ساس کو دوائی دی اور انہیں سلا دیا۔ آج کل میرے سسر گھر پر ہی ہوتے تھے۔ میں نے سوچا اس وقت وسیم بھی گھر پر موجود نہیں ہے، یہی موقع ہے کہ میں سسر سے اپنی چھوٹی بہن کے لیے پیسے مانگ لوں۔ میں نے سسر کے کمرے میں دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ میں نے کہا ابا جی میں ہوں۔ وہ کہنے لگے آ جاؤ۔ اندر میرے سسر میز پر لاکھوں روپے رکھ کر کوئی حساب کر رہے تھے۔ اتنے سارے پیسوں کو دیکھ کر تو میری آنکھیں چمک گئی تھیں۔ میں نے سوچا جتنے پیسے میرے سسر کے پاس ہیں، اگر یہ 4-5 لاکھ میری بہن کو دے دیں گے تو انہیں کیا فرق پڑے گا۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میری نظریں 5-5 ہزار کے نوٹوں کے بنڈل پر تھیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا کام ہے۔ میں نے چہرے پر مظلومیت ڈالے اپنا مسئلہ بتایا کہ میری بہن کا رشتہ پیسوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اگر 6 لاکھ کی رقم مل جائے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ میری نظر بار بار پیسوں پر جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے سسر نے کہا کہ میں تھوڑی مدد تو کر دوں گا، لیکن میرے کچھ اصول ہیں۔ اگر تم اپنی چھوٹی بہن کی شادی مجھ سے کر دو تو میں اس کے حق مہر میں اچھی خاصی رقم لکھ دوں گا۔ میں نے اس طرح پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کی مالی مدد کی ہے۔ میں نے نکاح کیا تھا۔ اگر یہ مدد میں ویسے کرتا تو لوگ میرے کردار پر شک کرتے، کہتے اس بوڑھے کی ان لڑکیوں پر نظر ہے، اس لیے پیسے دیے جا رہا ہے، نہ جانے پیسوں کی لالچ میں کبھی ان کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ لیکن نکاح کے بعد کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں نے چند دن انہیں خوب کھلایا پلایا، عیش کرائے اور لاکھوں روپے حق مہر کے دے کر آزاد کر دیا۔ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہیں۔ اگر میری شادی اپنی بہن سے کرا دو تو اسے بھی میں بہت سے پیسے دوں گا۔ میں یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ بس 20 دن کی تو بات ہے۔ جس عمر میں میرا سسر پہنچ گیا ہے، رشتے نبھانے کے قابل ہرگز نہیں تھا۔ یہ بات تو میں ان لڑکیوں سے جان چکی تھی۔ پیسہ جس قدر میرے سسر نے ان لڑکیوں پر لٹایا تھا، میں انہیں دیکھ چکی تھی۔ میں چپ کر کے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچنے لگی۔ میں نے جب یہ بات اپنی والدہ کو فون پر بتائی، وہ چپ ہو گئیں۔ کہنے لگی تیری بہن 20 سال کی ہے، ہم نے وہ رشتہ اس لیے پسند کیا تھا کہ لڑکا 25 سال کا ہے، ان دونوں کا جوڑ بنتا ہے۔ تمہاری شادی بھی وسیم سے اس لیے کی تھی کہ وہ تیرے جوڑ کا تھا، تیرے سسر اور سمیہ کا جوڑ ہرگز نہیں بنتا۔ میں نے کہا اماں، سمیہ نے کون سی ساری عمر میرے سسر کے ساتھ گزارنی ہے، بس 20 دن کی بات ہے۔ پھر جس عمر میں میرا سسر ہے، اس نے پہلے بھی اپنی بیویوں کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ میری ماں چپ سی ہو گئی تھی، کہنے لگی اچھا سوچ کر بتاتی ہوں۔ کچھ دن بعد میری چھوٹی بہن کا فون آ گیا۔ کہنے لگی میرے ساتھ یہ سب سودہ بازی نہیں ہوگی، مجھے آپ کے سسر سے شادی نہیں کرنی۔ سمیہ نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن میں نے مائکے جا کر اپنی بہن اور ماں کو خوب سمجھایا کہ وہ مان جائیں تو انہیں ٹھیک ٹھاک پیسے مل جائیں گے، لیکن میری بہن نہیں مان رہی تھی۔ کہنے لگی میرا دل نہیں مانتا، آپ کا سسر دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، مجھے اس کی نظریں بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا میں نے ان لڑکیوں سے پوچھا ہے، وہ تمہیں چھوئے گا بھی نہیں۔ اچھا ہے کہ تمہارا ایک اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا جو صرف پیسوں کی کمی کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ میں نے سمیہ سے کہا کہ مجھ پر بھروسہ کرے، اس کی عزت پر آنچ نہیں آئے گی۔
تب جا کر اس نے میری بات مان لی تھی۔ میں نے جب اپنے سسر کو بتایا کہ میری بہن اور گھر والے راضی ہیں تو وہ بے تحاشا خوش تھے۔ پہلی بار انہوں نے اپنے بالوں پر کالا رنگ لگایا تھا، داڑھی بھی کالی کر لی تھی۔ وسیم تو 2 دن کے لیے شہر گئے ہوئے تھے۔ اگر میں انہیں یہ خبر سناتی تو وہ یقیناً مجھے منع کر دیتے، اس لیے میں نے سوچا کہ وسیم کے بنا یہ کام ہو جائے تو بہتر ہے۔ اسی دن میں سسر کی بارات لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ سمیہ خود بجھی بجھی سی تھی، لیکن میں نے بہن کے چہرے پر توجہ نہیں دی۔ نکاح کے بعد اسے اپنے مائکے لے آئی۔ میرے سسر تو یوں خوش تھے جیسے اسے نہ جانے کون سا خزانہ مل گیا ہو۔ پہلی بار مجھے اپنی بہن کو سسر کے کمرے میں بٹھاتے ہوئے دل کو ایک انجانی سی بے چینی ہوئی تھی، لیکن میں نے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ میرا سسر اس قابل نہیں ہے۔ میری ساس بھی میرے اس قدم سے خوش نہیں تھی۔ صبح جب میرا سسر کمرے سے باہر نکلا تو بے حد خوش تھا۔ اسے یوں دیکھ کر میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ میں جلدی سے سسر کے کمرے میں گئی تھی تو اپنی بہن کی سسکیاں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمیہ کی بکھری حالت دیکھ کر میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ناخنوں کے نشانات دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کے ساتھ بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، آپی تو نے مجھے برباد کر دیا، مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ تمہارے سسر نے تو مجھ سے زبردستی اپنا حق وصول کیا ہے۔ وہ انسان نہیں، وحشی ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ کے سسر نے سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ اس کی نظر شروع سے ہی مجھ پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میرے ماں باپ میری شادی اس سے نہیں کریں گے۔ اس نے اس کام کے لیے اپنے بہت سے ملازم بھیجے تھے مگر سب ناکام لوٹے تھے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے سے آپ کی شادی کروائی، پھر جان بوجھ کر ان لڑکیوں سے نکاح کیا اور انہیں کہا کہ وہ آپ سے جھوٹ بولیں کہ سسر اس قابل نہیں ہے، تاکہ آپ سے جب وہ میری بات کریں تو پیسوں کی لالچ میں مان جائیں۔ وہ مجھے طلاق بھی نہیں دے گا۔ یہ سب مجھے اس آدمی نے بتایا ہے۔ میری قصوروار آپ ہیں آپی، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ سمیہ مجھے بد دعائیں دے رہی تھی اور میں بالکل بے جان بت بنی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی ہی بہن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی تھی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہوتی ہے۔